ہم بھی تو حضرت امیر الدین قادری سے مدد مانگ رہے ہیں، یہ بھی تو بندے ہیں، ہم بھی بندے ہیں، بندہ بندے سے مدد مانگ رہا ہے، ہم بندے ہیں، غریب نواز بندے ہیں، بندہ بندے سے مدد مانگ رہا ہے، ہم بندے ہیں، غوث اعظم بندے ہیں، بندہ بندے سے مدد مانگ رہا ہے۔ پھر جب تم مانگے شرک نہیں ہوا، ہم مانگے تو شرک کیوں ہوا؟ تو مولانا نے جواب دیا ہمارا مانگنا اس لیے شرک نہیں ہوتا کیونکہ ہم نے بندے کو بندہ سمجھ کے مانگا، خدا سمجھ کے نہیں مانگا۔ بندے کو بندہ سمجھ کے مدد مانگنا شرک؟ بولیے بولیے، خدا سمجھ کے مدد مانگنا شرک ہے۔ اب آپ کسی بھی ولی کو اگر بندہ سمجھ کے مدد مانگتے ہیں تو خدا کی قسم اس میں شرک نہیں ہوتا، کیونکہ آپ نے بندہ سمجھ کے مانگا ہے۔ اسی لیے اب سارے صحابہ رسول اللہ سے مدد مانگے، صحابہ کی زبانوں پر تھا، صحابہ اکرام اپنے آقا کریم علیہ السلام سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتے تھے انظر حالنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے حال پہ نظر کرم فرمائیے۔ صحابہ اکرام حضور سے مدد مانگتے تھے۔ پیارے بزرگ اور دوستو، شرک نہیں ہوتا تھا۔ کیوں نہیں ہوتا تھا؟ کیونکہ صحابہ نے نبی کو چاند کے 2 ٹکڑے کرتے ہوئے دیکھا مگر پھر بھی خدا نہیں سمجھا۔ صحابہ نے نبی کو سورج پلٹاتا دیکھا مگر خدا نہیں سمجھا۔ صحابہ نے نبی کو مدینے کی گلیوں میں بیٹھ کر جنت کی باغوں کی ٹہنیاں توڑتے دیکھا مگر خدا نہیں سمجھا۔ صحابہ نے نبی کو احد کے پہاڑ کو اپنی ایڑی سے خاموش بٹھاتا دیکھا مگر پھر بھی خدا نہیں سمجھا۔ انہوں نے نبی کو بندہ سمجھا۔ بندے کو بندہ سمجھ کر مدد مانگنا 14ویں صدی کے کسی ملا کا عقیدہ نہیں، نبی کا دیکھ کر کلمہ پڑھنے والے صحابہ کا عقیدہ ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مولانا صاحب اللہ مدد کرتا نہیں کرتا؟ میں بولا کرتا۔ پھر جب اللہ مدد کرتا تو ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، بندہ کئی کو؟ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ہوتا ہے نا بھائی، ان کے کھوپڑیوں میں اتنے خطرناک سوالات ہیں، وہ لا لا کے تمہارے سامنے ڈالتے رہتے، تم لوگ بھولے سنیاں جمعے کے دن بیان سنتے نہیں، 2 رکعت نماز پڑھے تو مسجد میں ٹکتے نہیں، کبھی عالموں کی صحبت میں بیٹھتے نہیں، اللہ والوں کا کبھی جھوٹا پیتے نہیں، کبھی دینی مسائل سیکھتے نہیں۔ اس لیے آپ کو یہ سب باتیں معلوم ہے نہیں۔ جو آپ کے سامنے بڑی داڑھی ٹوپی پہن کے ڈالتے گیا آپ ایکسیپٹ کرتے جاتے، ایکسیپٹ کرتے جاتے، آخری میں آپ بولتے درگاہ کو جانا شیر کا ہے۔ تو اب ایک یہ مسئلہ ہے، سن لیجئے، بولے کہ بھائی جب اللہ مدد کر سکتا تو پھر بندے سے کئی کو لیتے؟ سنو اب پیارے دوستو، یہ بندوں کی شان کیا ہے، سرکار امیر الدین قادری کی شان کیا ہے، سرکار بندہ نواز کی شان کیا ہے، سرکار حاجی علی بابا کا مقام کیا ہے، سرکار مخدوم ماہیمی کی درگاہ میں جا کر ہم کیوں ان سے دعا کرواتے ہیں، کیوں غوث اعظم کو وسیلہ بناتے ہیں، کیوں مولا علی المرتضی مشکل کشا شیر خدا کو ہماری دعاؤں میں ہم شامل کر لیتے ہیں، کیوں رسول اللہ کا نام لیے بغیر، وسیلہ لیے بغیر ہماری دعا مکمل نہیں ہوتی؟ سنو ذرا غور سے، اس کو اپنی دلوں میں بٹھاؤ اور اسی پر قائم رہنے کی کوشش کرو، اور یہ انشاءاللہ ہو سکے تو ذرا بازو والے کو بھی سنا دو، اللہ توفیق دے گا تو پٹھا کل سے انہیں بھی وسیلہ لیں گا انشاءاللہ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرمایا ادعونی استجب لکم، اللہ کہہ رہا ہے تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو پکار کو سنوں گا۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ میں تمہاری دعاؤں کو، بولو، سنوں گا سنوں گا۔ ایسا دکھ رہا پورے چکلمبا گورنمنٹ ہاسپٹل کے مریضوں کو لا کے یہاں عرس میں بٹھا دیا گیا، ایسا دکھ رہا۔ ارے ذرا میاں بھائی کے جیسا بولو یارو،
ہاں ایسا نکالا دیکھو پٹھا بیچ میں سے اپنا. کھانا کھائے نا بھائی, پھر اتنا کھلائے بعد بھی یہ کیا حالت ہے بھائی. تو دیکھو اللہ تبارک و تعالی کہہ رہا ہے کہ ادعونی استجب لکم, تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار سنوں گا. اللہ کہہ رہا ہے سنوں گا, مجھے پکارو, مطلب تم میرے سے دعائیں کرو, میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا, قبول کروں گا. لیکن پیارے دوستو, اب قبول کروں گا میں 3 طریقے ہیں اللہ تعالی بندے کی دعا کے قبول کرنے کے. کتنے؟ 3 طریقے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ بندے کی جب دعا قبول کرتا ہے تو اس کے قبول کرنے کے 3 طریقے ہیں. کتنے؟ 3. اب حدیث پاک سنو, کتنے طریقے ہیں؟ 3. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اب دعا کرتے نا تو اللہ اب بھی آپ کی دعا قبول کرتا. آپ 8:55 کو دعا کرے, 8:55 کچھ قبول ہوتی. 1 منٹ بھی نہیں ٹلتا, 1 سیکنڈ بھی نہیں ٹلتا. یہ شان خداوندی ہے. اور دوسری بات سنو, جو دعا کرے اللہ وہی قبول کرتا. آپ بولے اللہ مجھے اولاد دے دے, دے دیتا. سبحان اللہ. یہ پہلا طریقہ ہے, جو دعا کرے وہ قبول کرتا, جب کرے تبھی قبول کرتا. سبحان اللہ. یہ ایک طریقہ ہے. مگر حضور فرماتے ہیں بعض مرتبہ وہ دعا بندے کے حق میں بہتر نہیں ہوتی, تو اللہ کیا کرتا, وہ دعا کو وہاں پہ مؤخر کر دیتا, روک دیتا, ٹال دیتا. مگر دعا رد نہیں کرتا, اس کو اٹھا کے رکھتا. وہ رحمان اور رحیم ہے, رد نہیں کرتا, ٹال دیتا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ بعض مرتبہ کیا ہوتا, آپ کا بچہ روتا, ابو جی میں کو پیسے دیو, تو آپ بولتے رہے 8 دن ہوگا اس کو نہیں دے, بول کے آپ جلدی نکال کے دے دیتے. بعض مرتبہ کیا کرتے, کل ہی چیز کو 100 روپے دیا, اب نہیں دینا بول کے کیا کرتے, آپ ٹال دیتے. نہیں چلو بعد میں دیں گے, جاؤ. کرتے نہیں کرتے آپ اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کرتے؟ کیونکہ آپ بڑے ہیں, آپ حکمت جانتے ہیں. وہ تو ساری کائنات کا خدا ہے. کیا بہتر ہے کیا بہتر نہیں ہے وہ کروڑ درجہ بہتر جانتا ہے. تو پہلا طریقہ کیا ہے, جب مانگے تبھی دیتا, جو مانگے وہ دیتا. اور جب وہ چیز بندے کے حق میں بہتر نہیں ہے, یا اب نہیں دینا یا اب بہتر نہیں ہے, تو اللہ حکمت و مصلحت سے کیا کرتا ہے, وہ دعا کو اٹھا کے رکھ لیتا. اٹھا کے رکھ کے کیا کرتا, اللہ چاہا تو وہ چند مہینوں کے بعد اس کو دیتا, چند مہینوں کے بعد دیتا, یا چند سالوں کے بعد دیتا, یا چند دنوں کے بعد دیتا. چند دن کے بعد بھی دے سکتا, اس کی شان قدرت ہے. یا چند مہینوں کے بعد دیتا, اس کی شان قدرت ہے. یا چند سالوں کے بعد دیتا, اس کی شان قدرت ہے. اچھا جو مانگے وہ بھی دے سکتا, اور اگر چاہا بندے کے حق میں وہ بہتر نہیں ہے تو جو مانگے وہ نہیں دیتا, بلکہ اس کے بدلے میں کوئی بلا ٹال دیتا, کوئی بلا. اسی لیے آپ دیکھیں ہوں گے کووڈ کے پیریڈ میں بعض لوگ بالکل قریب جا کے ایسا موت کو یوں کھٹکا مار کے آ گئے, یہاں بیٹھے ہوئے نافل وقت, ارے میرے بارے میں بولے مولانا, حالانکہ ان کو آکسیجن بھی لگا, دواخانے میں ایڈمٹ ہوئے, ان کے بازو والے بیٹا والے پورے قبرستان میں ہیں, انہوں یہاں ہیں. بلا ٹل گئی. تو یہ بلائیں کب ٹلتی, جب پہلے کی کوئی دعائیں رہتی ہے نا, یہ مصیبت کے وقت میں آڑی آ جاتی. آڑی آ کے کیا کرتے اللہ تعالیٰ, وہ ٹائم کی دعاؤں کو, حالانکہ انہیں یہ دعا نہیں کرا تھا کووڈ میں بچا لے بلکہ نہیں کرا, انہیں دوسری کرا تھا, مگر وہ دعا کو اللہ بدل کے ادھر یہ موت والی بلا ٹال دیتا, حادثات والی بلا ٹال دیتا, مشکل والی آفت گھڑی ٹال دیتا. یہ دعا کے قبول کرنے کا دوسرا طریقہ ہے. اور اب فرماتے ہیں تیسرا طریقہ یہ, رسول اللہ کہہ رہے ہیں تیسرا طریقہ یہ ہے, دعا اب قبول نہیں ہوئی,
چند دنوں بعد یا چند مہینوں بعد یا چند سالوں بعد بھی قبول نہیں ہوئی، وہ اللہ اس دعا کو اٹھا کر رکھتا ہے۔ کیا کرتا؟ بروز محشر جب بندہ گناہوں میں، مصیبتوں میں، پریشانی میں، رنج و علم میں پھنسا ہوا ہو تو دنیا میں کی ہوئی وہ دعا اللہ اٹھاتا اور میدان محشر میں وہ سختیوں کو دور کر کے وہ دعا کا بدلہ اس کو عطا کر دیتا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ درگاہ کو کئی کو جاتے سمجھا رہا ہوں، ولیوں سے مدد کئی کو مانگتے سمجھا رہا ہوں۔ تو اب یہ ہو گئی ہماری دعا قبول ہونے کے 3 طریقے ہیں۔ ہماری دعا قبول ہونے کے 3 طریقے، اب مانگو اب ملے، یا نہیں تو چند دنوں، چند مہینوں، چند سالوں بعد ملے، یا نہیں تو میدان محشر میں وہ دعا کا بدلہ ملے۔ یہ ہمارے دعا کے قبولیت کے 3 طریقے ہیں۔ لیکن اب آپ بات سنو، جب بات اللہ کے ولیوں کی آتی ہے، جب بات اللہ کے محبوبوں کی آتی ہے، جب بات غوث اعظم و غریب نواز کی آتی ہے، جب بات اللہ کے پیارے وہ بندے جو مزارات میں آرام کر رہے ہیں، جو ولایت سے سرفراز ہے، جب ان کی بات آتی ہے تو رب اپنے حبیب سے فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، پیارے مصطفیٰ ہم سے فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب، میرے بندوں سے کہہ دو وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ، کہ میرا محبوب، میرا ولی جب مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو نہیں ٹالتا۔ اب دوں گا یا بعد میں دوں گا یا محشر میں دوں گا، نہیں نہیں، میں اس کی دعا کو نہیں ٹالتا۔ لَأُعْطِيَنَّهُ، میرا محبوب ادھر زبان ہلاتا ہے ادھر لوح محفوظ میں مقدر لکھ دیا جاتا۔